اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا وظیفہ ماہ شعبان کے مہینے کا ایک بڑا ہی خاص اور مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی اولاد کی مراد پوری ہوگی، اور ہر نیک دلی مراد آپ کی ضرور پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے، اللہ پاک آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ بھی اپنے اندر بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں رکھتا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بڑی سعادت رکھتا ہے۔ یہ وہ قابل قدر مہینہ ہے جس کی تعریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے فرمائی ہے، اور اس میں خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ شعبان المعظم کا ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو شخص شعبان المعظم میں اس وظیفے کو کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھتا ہے، اس کی دلی مراد کو پورا کرتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بہت ہی مقدس وظیفہ ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے، جس کا آج میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا۔ جو شخص اس وظیفے کو کر لے گا، انشاءاللہ تعالی دنیا کی کامیابیاں اس کا مقدر بن جائیں گی۔ دوستو، یاد رکھیں، یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جتنے زیادہ نیک اعمال کر سکتے ہیں ہم کریں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، تاکہ جب ہمارا نامہ اعمال اللہ کے سامنے آئے تو ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں، کیونکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو اور اللہ پاک ہمارے نام اعمال دیکھ کر ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہماری دعاؤں میں جو رکاوٹوں کا یہی مسائل ہے جو ہمارے اوپر زیادہ ہو رہے ہیں۔ پریشانیوں میں، غموں میں، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، جو ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ پاک سے ان کی معافی مانگیں۔ میرے اللہ بہت ہی غفور و رحیم ہے، جب وہ بندے پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہمیں کہاں کہاں سے عطا کرتا ہے۔ اے گناہ گار بندے، اپنے گناہوں سے اعتراف کر اللہ پاک کو راضی کر لے۔ دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس عمل کو آپ نے شعبان المعظم ہی میں کرنا ہے۔ آپ کے پاس پورا مہینہ ہے، جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، بس آپ نے ان کلمات کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ شعبان المعظم کا مہینہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے تھے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی شعبان المعظم کے روزے رکھیں، چاہے 2 رکھیں، چاہے 5 رکھیں، چاہے 10 رکھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو یہ تھی مختصر فضیلت ماہ شعبان کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب تو ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔
وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی علاج چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے شعبان المعظم کے چاند کو دیکھنا ہے۔ جب آپ نے شعبان المعظم کا چاند دیکھ لینا ہے تو پھر آپ نے الحمدللہ کہنا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ نصیب فرمایا۔ دوستو یاد رکھیں کہ آپ اس عمل کو شعبان المعظم کے پورے مہینے میں کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو شعبان کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد کریں اور مسلسل پورا مہینہ کرتے رہیں۔ جس دن سے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اسی دن سے بھی شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو آپ 100 مرتبہ صرف استغفر اللہ کا ورد کریں، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو الفاظ آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے شعبان المعظم کا چاند دیکھنے کے بعد صرف 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اس عمل کو پورے مہینہ جاری رکھنا ہے اور اللہ پاک سے رو رو کر اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ یا اللہ، میں مانگوں تو کس سے مانگوں؟ میں تو آپ سے امید لگائے بیٹھا ہوں، میری امید کو پورا کر دے۔ یا اللہ، تو چاہے تو بنجر کو آباد کر دے۔ یا اللہ، میرا گھر بھی خالی ہے، میرا گھر بھی بنجر ہے، اس بنجر کو آباد کر دے میرا مولا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کرم نوازی فرمائے گا۔ اس وظیفے کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ماہ شعبان میں کیا کیا فوائد ہوں گے یہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ رمضان المعظم بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے دوستو اس بابرکت مہینے میں آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ پاک کو راضی کریں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور صدقہ خیرات کریں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس مہینے میں جتنے روزے رکھ سکتے ہیں اتنے روزے رکھنے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔